تو اب بہنیں بھی کہتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اور بہنیں پھر بھائیوں کو دے دیتی ہیں اور کچھ ہیتی بننے کے لیے بھی دے دیتی ہیں کہ چلو اس طریقے سے ہماری قدر بڑھے گی۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ لینے والے کو چاہیے کہ اس کا تو پہلے ڈبل تھا حصہ، تو اس نے اپنا ڈبل لے کے تو پھر وہ آدھے کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے کہ چلو وہ بھی آدھا مجھے مل جائے۔ اور اگر یہ میری اپنی رائے ہے، یہ میں کوئی بطور فتویٰ نہیں بات کر رہی، کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو دینا ہے تو اس کو یعنی مالکی نہ کروایا جائے، اس کی اپنے نام اس کے ہو جائے، جو حصہ پراپرٹی جو حکومت وقت دے رہی ہے، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے جو تحفہ مل رہا ہے تو وہ لے لے، اور اگر دینا چاہتی ہے تو بھائی کو استعمال کے لیے دے دے، یعنی نام نہ کروائے لیکن استعمال کے لیے اسے دے دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو بھائی کو دینا ہی چاہتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک تیرے بھائی کی زندگی ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور جب بھائی کی زندگی ختم ہو گئی تو اب وہ تیرے بیٹوں کو بھی ضرورت ہے، تیری اولادوں کو، تیری بیٹیوں کو بھی، تیرے بیٹوں کو بھی، ان کو بھی ضرورت ہے۔ اور اب بھائی کے بعد بھتیجوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پھوپھوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھتیجوں کو پالے، اللہ یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے فوت ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے، کہ جو کچھ پرواہ یتیموں کو اس طرح کی جس طریقے سے دیا جاتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اگر بھائی بھتیجے جو ہیں وہ تو جہازوں پہ اڑ رہے ہیں، کتنے ہی اس طرح کے میں نے گھرانے دیکھے کہ بھتیجے جو ہیں وہ جہازوں پہ اڑ رہے ہیں، جہازوں پہ سفر کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے جو ہیں وہ پائی پائی کو ترس رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اور بیٹے کہتے ہیں میری ماں بھائیوں کو خوش کر لیا، میری ماں نے جو ہے وہ بھائیوں کی لاڈلی بن گئی ہے۔ تو ماموں بھی فوت ہو چکے ہیں، تو ماموں کے بیٹے جو ہیں وہ تو استعمال کر رہے ہیں ہر چیز، لیکن اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اب بھائی کو دینا ہے تو وہ دے دیں، اور جب تک اس کی زندگی ہے وہ کھاتا رہے، اگر آپ نے ضروری دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو خود اپنے گھر میں ضرورت ہے تو اپنے گھر کی ضرورت پہلے پوری کریں۔ لیکن چلو وہ کیا ہے تو پھر جب بھائی کی زندگی کے بعد آپ لے لیں، پھر آپ کی اولادیں، چلو آپ نہ لیں گی اپنی زندگی میں تو آپ کی اولادیں لے لیں گی، چلو کیونکہ ان کے نام ہے، ماں کی چیز جو ہے وہ ان کو مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے صرف اپنا حق ہی نہیں، اولاد کا حق بھی مارا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اور پھر مردوں کا حصہ دورہ کیوں رکھا؟ اور اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ خواتین اٹھیں اور شور شرابے شروع کر دیں، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اس لیے کہ مردوں کے ذمہ جو ضروریات ہیں وہ عورتوں کے ذمہ نہیں ہیں۔ مثلا اپنے متعلقین کے کھانے پینے، خرچ اخراجات کی کفالت، تجارت اور کاروبار کرنا، اس طرح کی اور بھی مشقتیں بھی ہیں اس کے اندر، تو انہیں ان کی حاجت کے مطابق عورتوں سے دگنا دلوایا۔ بعض دانا بزرگوں نے یہاں ایک نہایت باریک نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ماں اور باپ کے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ ماں باپ کو ان کی اولادوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، پس تمہیں معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں جتنا مہربان ہے ہمارا خالق اپنی مخلوق پر ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیدیوں میں سے ایک عورت کا بچہ اسے چھوٹ گیا۔ وہ کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، اکثر آواز میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ اسے چھوٹ کر پاگلوں کی طرف سے ڈھونڈتی پھرتی تھی، اور جیسے ہی ملا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلانے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے صاحب سے فرمایا، بھلا بتاؤ تو کیا یہ عورت باوجود اپنے اختیار کے اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے حصہ دار مال کا صرف لڑکا تھا، ماں باپ کو بطور وصیت کے کچھ مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دلوایا، ماں باپ کو چھٹا حصہ دلوایا اور تیسرا حصہ بھی، اور بیوی کو 8واں حصہ اور چوتھا حصہ بھی، یعنی ماں باپ کو چھٹا حصہ دلوایا، اور تیسرا بھی جب اولاد نہیں ہوگی تو پھر ماں باپ کو تیسرا آ جاتا ہے جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی کو 8واں حصہ ملے گا تب جب اولاد ہے، جب اولاد نہیں ہوگی تو چوتھا حصہ ہے۔
اور جب اولاد نہیں ہوگی تو خامد کو آدھا حصہ ہوگا، اور اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ میراث کے احکام اترنے پر بعض لوگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، عورت کو چوتھا اور آٹھواں حصہ دلوایا جا رہا ہے، لڑکی کو آدھوں آدھ دلوایا جا رہا ہے، اور ننھے منھے بچوں کا حصہ مقرر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نہ لڑائی میں نکل سکتا نہ مال غنیمت لا سکتا۔ اچھا، تم اس حدیث سے خاموشی برتو، شاید نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھول جائے، ہمارے کہنے کی وجہ سے آپ ان احکام کو بدل دیں۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لڑکی کو اس کے باپ کا آدھا مال دلوا رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کا لائق ہے، نہ دشمن سے لڑنے کے قابل ہے۔ آپ بچے کو ورثہ دلا رہے ہیں، بھلا وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے، یہ میراث صرف اسے دیتے تھے جو لڑنے مرنے کے قابل ہو، سب سے بڑے لڑکے کو وارث قرار دیتے تھے۔ اگر مرنے والے کے لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو فرما دیا کہ لڑکی کو جتنا آئے گا اس سے دگنا لڑکے کو دیا جائے گا، یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا ہے تو کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکی کو اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو انہیں کیا ملے گا، تو ان کے جو ہے جو حصہ جہاں بتایا گیا ہے کہ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ نہ ہوں، یعنی صرف 2 ہوں، تو بھی جہاں حکم ہے یعنی انہیں بھی 2 سرس ملے گا، یعنی کل چیز کے 3 حصے کیا دیے جائیں تو 2 حصے دونوں لڑکیوں کو ملیں گے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ چچاؤں کو جائے گا، یا چچاؤں کو بیٹوں کو بھی۔ اچھا، دوسری آیت میں 2 بہنوں کو 2 سرس دوایا گیا، جبکہ 2 بہنیں 2 سرس پاتی ہیں تو 2 لڑکوں کو 2 سرس کیوں نہ ملے گا تو ان کے لیے 2/3 بطور اولا ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں آ چکا ہے کہ 2 لڑکیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 مال ترکہ کا دلوایا، جیسا کہ اس آیت کی شان نزول کے بیان میں حضرت سال کی لڑکیوں کا ذکر میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پس کتاب و سنت سے یہ ثابت ہو گیا۔ اس طرح اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی اگر ہو یا لڑکا نہ ہو، لڑکا نہ ہونے کی صورت میں تو اسے آدھا ملے گا لڑکی کو، پس اگر 2 کو بھی آدھا دینے کو حکم کرنا مقصود ہوتا تو یہی بیان ہو جاتا کہ جب کہ 1 کو الگ کر دیا تو معلوم ہوا کہ 2 کا حکم وہی ہے جو 2 سے زائد کا ہے۔ سمجھا گئی بات کی؟ یعنی اگر 1 بچی ہے تو آدھا ملے گا، اگر 2 بچیاں ہیں تو 2 حصے لے جائیں گی وہ، اور اگر 2 سے زیادہ بچیاں ہیں تو بھی وہی 2 حصوں کو آپس میں بانٹ لیں جتنی بھی ہوں گی۔ پھر ماں باپ کا حصہ بیان ہوا کہ ان کے ورثے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرنے والے کی اولاد ایک لڑکی سے زیادہ ہو اور ماں باپ بھی ہوں تو انہیں 6واں حصہ ملے گا، یعنی 6واں حصہ ماں کو اور 6واں حصہ باپ کو، اور مرنے والے کی صرف ایک لڑکی ہی ہے تو آدھا مال تو لڑکی لے لے گی اور 6واں حصہ ماں لے لے گی، 6واں حصہ باپ کو ملے گا، اور 6واں حصہ جو باقی رہا وہ بھی بطور عطیہ باپ کو مل جائے گا۔ پس اسی حالت میں باپ فرض اور تفصیل دونوں کو جمع کرتا ہے، یعنی مقررہ 6واں حصہ اور بطور اسبہ بچت کا مال جو ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا اور باقی کا کل باپ کو بطور اسبہ کا مل جائے گا، تو گویا 2 سرس مال اس کے ہاتھ لگے گا بطور اسبہ، یعنی کہ اور کو نزدیک رشتہ دار نہیں ہے، تو گویا 2 سرس مال اس کے ہاتھ لگے گا، یعنی بنسبت مال کے دگنا باپ کو مل جائے گا۔ اب اگر مرنے والے کی عورت کا خامد بھی ہے تو مرنے والے مرد کی بیوی ہے، یعنی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں اور خامد ہے یا بیوی ہے، تو اس پر اتفاق ہے کہ خامد کو آدھا اور بیوی کو پاؤ ملے گا۔ اچھا، آپ دیکھ لیں کہ اگر عورت مر گئی ہے اور خامد کو عورت کا مال جو ہے، اچھا مال کو ہم صرف زمین جائیداد کو محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ مال زمین ہے بس اور یا پھر پیسہ ہے، تو اس کے علاوہ جو گھر کے اندر سامان ہوتا ہے وہ بھی مال ہی ہوتا ہے نا، تو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یہ مسئلہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر بیوی مر گئی ہے تو خامد کو اس کا مال جو ہے وہ آدھا ملے گا،
اور کئی دفعہ اس طرح کے چانس ہوئے ہماری آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی، اولاد نہیں تھی، بیوی فوت ہو گئی۔ اب جتنا بھی اس کا جو سامان ہوتا ہے، جس طرح کے آج کل لوگ جہیز میں بھی دیتے ہیں میکے والے، یا سونا دیا اپنی بیٹی کو دیا، تو وہ بیٹی کی وراثت تھی، وہ بیٹی کا مال تھا جو سونا میکے والوں نے دیا، یا پھر اس کے حق مہر میں جو ہوگا، یا اس کے پاس جو ہوگا، جو خاوند نے بطور تحفہ دیا وہ بھی اس کا ہوگا، ہو جاتا ہے، کیونکہ تحفہ بھی لے کے واپس سے دے کے واپس نہیں لینا ہوتا۔ تو میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اس طرح کے کام کہ لڑکی والوں نے سارے کا سارا سامان گھر کا اٹھا لیا۔ تو اگر اس حدیث کو لیا جائے، اس آیت کو لیا جائے، قرآن کی آیت ہے بالکل صاف واضح کہ بیوی فوت ہوگی تو خامد کا مال آدھا ہے، تو اس طریقے سے پھر جتنا جو سامان ہوگا وہ آدھا جو ہے وہ خامد کو ملے گا۔ اور اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو پھر اس کے اندر گناہ کا خطرہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ رہتی تو مال اسی کا تھا، تو اگر وہ مر گئی ہے تو مال بانٹا جائے گا، نہ کہ وہ میکے والوں کا ہو جائے گا، چاہے وہ میکے والوں نے ہی دیا ہے۔ جس طرح خامد کا جو مال ہوتا ہے، خامد کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی تو اس کو میکے کی طرف سے آئی ہوتی ہے نا، باپ کی طرف سے ملی ہوتی ہے، بعض اوقات جدی پشتی پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر وہ خامد فوت ہو گیا تو ساری کی ساری بھائی لے جائیں ہیں یا ماں باپ لے جائیں، وہ بھی تو تقسیم ہوتی ہے نا، تو اس طرح پھر عورت کا بھی تقسیم ہوگا۔ تو کوشش یہی رکھنی چاہیے کہ سامان وغیرہ اٹھانے میں احتیاط کی جائے اور حساب شرعی حساب رکھا جائے۔ اور میری بات کو بطور فتویٰ نہیں لینا آپ نے، یہ نا اگر کہیں ایسا مسئلہ کسی کو پیش آ جائے تو علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ماں کو اس صورت میں اس کے بعد کیا ملے گا، یعنی خامد کو آدھا مل گیا، اور اگر خامد فوت ہو گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، تو ماں کو اس صورت میں کیا ملے گا؟ اس کے اندر بھی 2-3 قول بن جاتے ہیں۔ پہلا قول ایک تو یہ ہے کہ جو مال باقی رہا اس میں سے تیسرا حصہ ملے گا دونوں صورتوں میں، یعنی خواہ عورت خواہ چھوڑ کر مری ہو، خواہ مرد عورت چھوڑ کر مرا ہو، اس کے لیے باقی کا مال ان کی نسبت سے گویا کل مال ہے، اور مال کا حصہ باپ سے آدھا ہے، اور باقی کے مال سے تیسرا حصہ یہ لے لے، اور جو 2 تیسرے حصے جو باقی رہے وہ باپ لے لے گا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان کا نہیں، اور حضرت علی کا یہی فیصلہ ہے، اور بھی کئی اماموں کا بھی اور محدثین کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصیت اور قرض کے بعد تقسیم میراث ہوگی۔ تمام سلف و خلف کا اجتماع ہے اس بات کے اندر کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، اس چیز کے اوپر اجماع ہے سب کا، اور اگر آیت کو بھی بغور دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی ابو طالب فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں وصیت کا حکم پہلے پڑھتے ہو اور قرض کا بعد میں، لیکن یاد رکھنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پہلے ادا کیا پھر وصیت جاری کی، ایک ماں زاد بھائی آپس میں وارث ہوں گے۔ اچھا، بغیر الاتی بھائیوں کے آدمی اپنے سگے بھائی کا وارث ہوگا، نہ کہ اس کا جس کی ماں دوسری ہو۔ یہ حدیث صرف حضرت حارث سے مروی ہے اور ان پر بعض محدثین نے جرح کی ہے، لیکن جو حافظ فرائض تھے اس علم میں آپ کو خاصی دلچسپی اور دسترسی اور حساب کے بڑے ماہر تھے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا حکم تھا کہ مال اور اولاد کو مل جاتا۔ اچھا، یعنی پہلے ایسا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے باپ بیٹوں کو اصل میراث میں اپنا اپنا مقرر حصہ لینے والا بنایا اور جاہلیت کے رسم ہٹا دی، بلکہ اسلام میں بھی پہلے بھی ایسا ہی حکم تھا کہ مال اولاد کو مل جاتا، ماں باپ کو صرف بطور وصیت کے ملتا تھا۔
جیسے حضرت ابن عباس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ منسوخ کر کے اب یہ حکم ہوا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہیں باپ سے زیادہ نفع پہنچے گا یا اولاد زیادہ نفع دے گی۔ امید دونوں سے نفع کی ہے، یقین کسی پر بھی ایک سے زیادہ نہیں۔ ممکن ہے کہ باپ سے زیادہ بیٹا کام آ جائے اور نفع پہنچائے، اور ممکن ہے کہ بیٹے سے زیادہ باپ سے نفع پہنچے اور وہ کام آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقررہ حصے اور میراث کے جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، اس میں کسی کمی بیشی کی کسی امید یا کسی خوف سے گنجائش نہیں۔ نہ کسی کو محروم کر دینا لائق ہے، نہ کسی کو زیادہ دلوا دینا۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو جس کا مستحق ہے اسے اتنا دلواتا ہے۔ ہر چیز کی جگہ کو وہ بخوبی جانتا ہے، تمہارے نفع نقصان کا اسے پورا علم ہے۔ اس کا کوئی کام کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کے احکام اس کے فرمان مانتے چلے جاؤ۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے، ماں تارا کا اس کا جو چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیوی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ اور اگر نہ ہو ان کی ولدن کوئی اولاد، فَإِن كَانَ پھر اگر ہو لہن ان کی ولدن کوئی اولاد تو فلکم الربع تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ، مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یعنی اگر اولاد ہے تو خامد کو بیوی کے ترکے سے ملے گا چوتھا حصہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر آدھو آدھ۔ اچھا، من بعد وصیت جو چھوڑ جائیں وصیت کے بعد، وصیت جو ہے وہ بھی پہلے پوری کرنی ہے، یوسینا وصیت کر دیں بیہا اور دین یا پھر قرض کے بعد، پہلے قرضہ اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد باقی مال جو ہے وہ بانٹا جائے گا۔ وَلَهُنَّ اور ان بیویوں کے لیے ہے ہن الربع چوتھا حصہ، ربائی چوتھا حصہ ہوتا ہے، مما اس میں سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم اور اگر نہ ہو تمہارے لیے والدن کوئی اولاد، فإن کان پھر اگر ہو لکم تمہارے لیے والدن کوئی اولاد ہے۔ اچھا، اگر کوئی اولاد ہے تو ان کے لیے ہے فلاحن الثمن آٹھواں حصہ، عورت کی اگر اولاد ہے تو پھر اس کو خامد سے ملے گا آٹھواں حصہ، مما اس میں سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، تو سونا تم وصیت کر جاؤ بیہا اس کے ساتھ ہے، اور دین یا قرض کے بعد، وإن کان اور اگر ہے رجل مرد ایک، یورث جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، کلالتن کلالہ ہے جس کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا ہو، اب امراتن یا ایسی عورت ہو، ولہ اور اس کا خن ایک بھائی ہو، یعنی عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کا بیٹا بھی نہ ہو، اور مرد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا بیٹا بھی نہ ہو اور جس کا باپ بھی نہ ہو، اور اگر عورت ہے اور اس کا ایک بھائی ہو، باپ اور بیٹا نہیں ہے تو بھائی ہے ایک، اور اختن یا ایک بہن ہے، فلکل واحد منہم السدس تو ہر کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ، فائن پھر اگر قانون وہ ہوں اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے فہم تو سب شرکاء حصے دار ہیں، فی الثلث تیسرے حصے میں، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یوسا جو کہ وصیت کی جاتی ہے، بیہا اس کے ساتھ، اور دین یا قرض کے بعد، غیر مضارن اس حال میں کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا، مضارن ضرر سے لفظ ہے، وصیتاً تاکیدی حکم ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی وصیت ہے اللہ کے حکم، اللہ کی طرف سے وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم۔ واللہ اور اللہ علیم حلیم اللہ جاننے والا ہے، علیم جاننے والا اور حلیم حلم والا، بردبار، اور بردبار کہتے ہیں نرمی والے کو، اللہ نرمیاں کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے پھر آپ پڑھ لیں، پھر آپ سن لیں۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو تمہارا ہے، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں، یا قرض کے بعد، اور جو تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کی چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اگر ہو تمہاری اولاد تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا، یعنی عورت کو، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے۔
اچھا، اور بعد ادائیگی قرض کے، اب بار بار وصیت اور ادائیگی قرض کی بار بار بات آ رہی ہے کہ بھول نہ جائے کوئی۔ اور بعض اوقات تو دیکھا لوگ ہیلے بہانے بنا بنا کے دیکھا نکالنا شروع کر دیتے ہیں باتیں، تو بار بار ساتھ یہ کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ فلاں جگہ پہ کہیں نہیں نہیں، جہاں نہیں کی ہوئی وصیت اور جہاں نہیں قرضے کی بات ہو رہی تو جہاں چھوڑیں پہلے اس کو بانٹ لیں۔ اچھا، جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو ایک تہائی میں جو سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، جو وصیت کی تو اس کے اندر اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، مقرر کیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور بردبار ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اگر بہن ایک ہے، اگر بیٹی ایک ہے تو باپ کا ملے گا آدھو آدھ، اور اگر بیٹیاں ہیں دو تو وہ دو تہائی لے جائیں گی، اور یا دو سے زیادہ بھی ہیں تو پھر بھی دو حصے وہ لیں گی، یعنی کل مال کے تین حصے کیے جائیں گے، دو وہ لیں گی اور دو جو ہوگا حصہ ہوگا آپس میں بانٹ لیں گی۔ اور اب یہاں بھی وہی چیز ہے کہ باپ بیٹا نہیں ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، اور اب مثلا عورت کی بات لے لیں پہلے کہ عورت کی ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، اب ان کو ملے گا چھٹا حصہ۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو تہائی میں سب شریک ہوں گے۔ اب اگر اس سے زیادہ ہے تو جو تیسرا حصہ ہے نا، تیسرے حصہ مل جائے گا ان سب کو، اور سب جو ہیں وہ ان کا برابر کا حصہ مل جائے گا۔ اور اس طرح کی جو وراثت ہوتی ہے نا، اس میں عورت اور مرد سب کو برابر حصہ مل جاتا ہے۔ وہاں عورت کے لیے آدھا اور مرد کے لیے پورا نہیں ہے، جہاں سب کو برابر مل جائے گے۔ اچھا، مزید تفصیلات اس کی ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مردو، تمہاری عورتیں جو چھوڑ کر مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے، اگر ان کے بال بچے ہوں تو تمہیں چوتھائی ملے گا، وصیت اور قرض کے بعد۔ اچھا، ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے، پھر ورثہ تقسیم ہو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام علماء امت کا اجماع ہے۔ پوتے بھی اس مسئلہ میں حکم میں بیٹوں کی ہی طرح ہیں، بلکہ ان کی اولاد در اولاد کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی موجودگی میں خامد کو چوتھائی ملے گا۔ پھر عورتوں کا حصہ بتایا کہ انہیں جا چوتھائی ملے گا جا آٹھواں حصہ۔ مثلاً اگر بیٹا تھا تو بیٹے فوت ہو گئے ہیں تو پوتے ہیں تو پوتوں کو بھی وہی ملے گا۔ اچھا، پھر عورتوں کا حصہ بتایا کہ انہیں جا چوتھائی ملے گا جا آٹھواں حصہ۔ چوتھائی تو اس حالت میں کہ مرنے والے خامد کی اولاد نہ ہو، اور آٹھواں حصہ ایک میں اولاد ہو۔ اس چوتھائی یا آٹھویں حصے میں مرنے والے کی سب بیویاں شامل ہوگی، چار ہوں تو یہ سب برابر برابر تقسیم ہو، یا تین ہو یا دو ہو یا ایک ہو، یعنی خامد جو چھوڑ کے مر گیا اولاد نہیں ہے تو بیویاں چار چھوڑ کے مرا ہے تو چار کو ہی پوری پراپرٹی کا چوتھا حصہ کیا جائے گا، اور جو چوتھا حصہ ہے وہ چاریں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر ایک ہے تو چوتھا اسی کا ہے، اگر تین ہے تو چوتھا، یعنی جو چوتھے حصے میں ہی چوتھا حصہ ہی ہے بیویوں کو۔ اچھا، بعد وصیت، یہ وصیت والی بات پر جو بات آ رہی ہے تو اس کی تفصیل پہلے کافی ہو چکی ہے۔ کلالہ مشتق ہے اقلیل سے۔ اقلیل کہتے ہیں اس تاج وغیرہ کو جو سر کو ہر طرف سے گھیر لے۔ یہاں مراد ہے اس کے وارث ارد گرد حاشیہ کے لوگ ہیں، اصل اور فرع، یعنی فرع اصل اور اصل کو جڑ کو کہتے ہیں، اور فرع ہوتی ہے ٹہنیاں، یعنی جڑ یا شاخ تو ہے نہیں اس کی، اور چاروں طرف سے جو حاشیہ والے لوگ ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے ان کو۔ اچھا، ابو بکر صدیق سے کلالہ کا معنی پوچھا جاتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے جواب دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں۔
कलाला वो है जिसका ना लड़का हो ना बाप हो। हज़रत उमर जब खलीफा हुए तो आपने भी इससे मुवाफ़क़त की और फरमाया कि मुझे अबू बकर की राय से खिलाफ करते हुए शर्म आती है। अब देखें कि हदीस के अंदर ये एक दूसरे की राय का, बात का, फतवे का ये कितना लिहाज रखते थे। ये इब्ने जरीर की हदीस है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी ज़माना पाने वाला मैं हूँ। मैंने आपसे सुना, फरमाते थे बात वही है जो मैंने कही, ठीक और दुरुस्त यही है कि कलाला इसे कहते हैं जिसका ना वल्द हो और ना वालिद है, जिसका ना बेटा हो और ना बाप हो। हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत ज़ैद बिन साबित और 7-8 सहाबा कराम भी यही फरमाते हैं। अहले मदीना, अहले कूफा, अहले बसरा का भी यही कौल है। चारों इमाम जो है ना वो भी यही कहते हैं और बहुत से बुज़ुर्गों का भी इसी बात पर इजमा है और एक मरफू में भी यही हदीस आई है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। लफ्ज़ तो कुरान के अंदर कलाला का है ना, तो उसकी वजाहत फिर तो अपनी ज़ुबान में ही की जाएगी ना। अच्छा, फिर फरमाया कि इसका भाई या बहन हो यानी माज़ाद, जैसे कि साद बिन नबी वकास वगैरह बासलफ की भी यही किरत है, उनका यही तरीका है। हज़रत बकर सदीक से भी यही तफसीर मरवी है कि इनमें से हर एक को छठा हिस्सा है, अगर ज़्यादा हो तो एक सलस में सब शरीक है। माज़ाद भाई बाकी वारसों से कई वजह से मुख्तलिफ हैं। एक तो ये कि जे बावजूद अपने विरसे के दिलाने वाले के भी वारस होते हैं यानी माँ। दूसरे ये कि इनके मर्द औरत यानी बहन भाई मिरास में बराबर होते हैं। जो माँज़ाद होते हैं ना तो वो माँ की विरासत में बराबर हो जाएंगे। कलाला जो औरत मर्द है तो उसके भी जो वारसान हैं वो पीछे वाले हाशिया बरदार लोग, तो वो भी मर्द औरत बराबर हिस्सा ले गए। और यहाँ भी मर्द औरत जो माँ की तरफ से हैं, माँ की तरफ से, तो वो भी माँ की प्रॉपर्टी में बराबर हैं। भाइयों को भी और बहनों को भी बराबर मिलेगा। यानी औरत के साथ ऐन इंसाफ है। हर जगह पे औरत को आधा नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो कि दोनों जगह पे औरत जो है वो बराबर ले रही है मर्दों। अच्छा, तीसरे ये कि ये इसी वक्त वारस होते हैं जबकि मैयत कलाला हो। बस बाप दादा की यानी पोते की मौजूदगी में ये वारस नहीं होते। चौथे ये कि नस्ल से ज्यादा नहीं मिलता, वो ये कितने ही हों, मर्द हों या औरतें हों। हजरत उमर का फैसला है कि माँज़ाद बहन भाई का वैसा आपस में इसी तरह बटेगा जिसके मर्द के लिए दोहरा और औरत के लिए कहरा है। तो ये माँ की तरफ से है तो फिर इनका ऐसे ही होगा, और अगर औरत कलाला है तो ये उसके रिश्तेदार हैं पिछले, यानी औलाद नहीं बहन भाई हैं। कलाला औरत के जो बहन भाई हैं वो उनको तो बराबर का मिलेगा। लेकिन अगर कलाला, अगर औरत, जहाँ कलाला की बात नहीं हो रही, औरत फौत हो गई है तो औरत के जो बच्चे हैं यानी दूसरे खामद से हो गए, तीसरे खामद से हो गए, तो बच्चे हैं जो औरत के, तो सारे माँज़ाद बहन भाई लगे ना, तो उनका विरसा इसी तरह बटेगा। यानी मर्द को दोहरा है और औरत को अकेरा। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वसीयत जारी करने के बाद है कि वसीयत ऐसी हो जिसमें खिलाफ अदल ना हो, किसी को ज़रर और नुकसान न पहुंचाया गया हो, किसी पर जबर जुल्म ना किया गया हो, किसी वारिस का वर्सा ना मारा गया हो, ना कम पेश किया गया हो। इसके खिलाफ वसीयत करने वाला और ऐसी खिलाफ शरअ वसीयत करने में, वसीयत में कोशिश करने वाला अल्लाह के हुक्म और इसकी शरीयत में इसके खिलाफ करने वाला और इससे लड़ने वाला भी है। यानी दूसरा जो है उसको मजबूर करता है कि तुम इस तरीके से वसीयत करो, फलां को ज़्यादा दे दो, फलां को कम दे दो, तो वो भी शरीयत के खिलाफ करने वाला है और वो भी अल्लाह से लड़ने वाला है। तो किस में ताकत है अल्लाह के साथ लड़ने की? नबी करीम अलैहि सल्लम फरमाते हैं वसीयत में किसी को ज़रर नुकसान पहुँचाना कबीरा गुनाह है, और ये इब्ने अबी हातिम की रवायत है। अम्मा कराम का भी इसमें इख्तिलाफ है कि वारिस के लिए जो इकरार
मैयत कर जाए, आया वो सही है या नहीं सही। बात कहते हैं कि सही नहीं है, इसलिए कि इसमें तोहमत लगने की गुंजाइश है। तो हदीस शरीफ में भी तो ये सही सनद के साथ आ चुका है कि अल्लाह ताला ने हर हकदार का इसका हक पहुंचा दिया है। तो अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। तो वारिस अगर ना ही वसीयत करे तो ठीक है। तो इस्लामी ममालिक के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक तकसीम की जाती है। अच्छा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि वे जिस बब वारसों के साथ बदगुमानी के है, इसका इकरार जायज़ नहीं है। वारसों के साथ बदगुमानी नहीं रखनी। लेकिन इमाम बुखारी साहब कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि बदगुमानी से बचो, बदगुमानी तो सबसे ज़्यादा झूठ है। वारसों को एक दूसरे से बदगुमान करके उनको कम ज़्यादा जो है ऊपर वालों को फोर्स करके नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत हो वो उसको पहुंचा दो। तो अमानत का मतलब यही है कि जो शरीयत के मुताबिक उसका हिस्सा आ रहा है वही पहुंचाना है, ना कि उसकी गलत वसीयत की गई के मुताबिक। और इस चीज़ के अंदर इस वारिस और गैर वारिस की कोई तखसीस नहीं है। अगर तो वारिस है तो वारिस को वही चीज़ मिलेगी जो उसको इस्लामी शरीयत के मुताबिक मिल रही है। अगर कोई गैर वारिस है तो उसकी अगर कोई रखी गई है अमानत तो उसको उसी तरीके से पहुंचा देनी है। अच्छा, दूसरी बात यह भी याद रखें कि ये इख्तलाफ जो है ना इस वक्त है जब इकरार जो फिल वाकई सही हो और नफ्सुल अमर के मुताबिक हो। अगर सिर्फ हीलाबाजी हो, हीला साजी और बाज़ वारसों को हिला करके बाज़ वारसों को ज़्यादा देने और बाज़ को कम पहुंचाने के लिए एक बहाना बना लिया हो, तो पूरी उम्मत का इसके ऊपर इजमा है कि इसको पूरा करना हराम है फिर। और इस आयत के साफ अल्फाज भी इसकी हुर्मत का फतवा देते हैं। इकरार फिल वाकई सही होने की सूरत में इसका पूरा करना ज़रूरी है। जैसा कि दूसरे सहाबा कराम का भी कौल है, जो इमाम बुखारी का मज़हब भी है, यही है कि जो सही है शरीयत के मुताबिक उसका पूरा करना वसीयत का ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सारे अल्लाह इज़्ज़ जल के हकाम हैं। जो अल्लाह इज़्ज़ जल आला है, इल्म वाला है, हिलम वाला है। अल्लाह ताला तो नरमियाँ फरमाता है अपने बंदों के ऊपर। तो अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे लगाए, सही मानों में मुसलमान बना दे और अपना हक खा के दुनिया से जाने की तौफीकें दे दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।